بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ہے 7واں سبق۔ کون سا؟ 7واں سبق۔ پہلے ہم سیکھیں گے عقیدہ۔ عقیدہ میں ہم نے آج سیکھنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک شرک کہتے ہیں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا۔ کوئی بندہ ہے، ہم کہیں کہ اس میں بھی وہی طاقت ہے جو اللہ میں طاقت ہے، یہ بھی وہی کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بت ہیں، ہندو بت بناتے ہیں کہ بت بھی نفع کے فائدے کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے خاص کر کے رکھی ہیں، وہی چیزیں مخلوق میں ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی بت بنا لیا اور اس کو مشکل کشا، مشکلیں حل کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھنا، اس کو سجدے کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اسی طرح یہی چیزیں کسی انسان میں کہ اس انسان کو سجدہ کرنا، اس انسان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، اپنا حاجت روا سمجھنا، بگڑی بنانے والا سمجھنا، اللہ کی جو طاقتیں اور قدرتیں ہیں وہ اس میں تلاش کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن وہی سجدہ اگر کسی قبر پر کرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے، سجدہ کسی قبر کو نہیں ہے، سجدہ کسی پیر ولی کو نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی چیز دیگ پکاتا ہے اور دیگ پکا کے اس کو تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے، لیکن اس میں نیت کیا ہے کہ یہ میں نے فلانے کے نام کی دیگ پکائی ہے، اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میں دیگ پکائی ہے، یہ جو بزرگ ہیں یہ اس سے خوش ہوں گے، بزرگ یہ خوش ہوں گے تو مجھے نفع پہنچائیں گے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں بعض بزرگوں کے درباروں پر دودھ لے کر جاتے ہیں، دودھ لے جاتے ہیں کہ ہم جب ان کے دربار پر دودھ لے کے جائیں گے تو یہ بزرگ خوش ہوں گے تو ہماری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح جب مشکل پریشانی آ جائے تو مشکل پریشانی میں انسان کو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ وہ کسی اور کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کے اس کو پکارتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مال دینا ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، فرمایا کہ بے شک میری نماز، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ جانور ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا ہے تو وہ کس کے لیے دینی ہے؟ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے رضا کے لیے، اور موت آئے تو کلمے پر آئے۔ تو یہ اگر یہ ساری چیزیں اس کے الٹ کرے گا، نماز بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھے گا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ قربانی غیر خدا کے لیے دے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دے گا تو یہ بھی شرک ہوگا۔ تو لہذا شرک میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کو دوسروں میں قرار دینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا،
قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کافروں کو یہ بات کہہ دیں کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں نا تم نے اس کی نہیں کرنی، یہ نہیں مطلب کہ تم نے کرنی نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس اعتبار سے تم اس رب کو پوجنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو مجھ سے کبھی بھی یہ توقع امید نہ رکھنا کہ میں ان بتوں کی عبادت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تمہارا راستہ علیحدہ میرا راستہ علیحدہ، تمہارا دین علیحدہ میرا دین علیحدہ، تمہارے دین میں شرک ہے، بت پرستی ہے، بتوں کو پوجتے ہو، اور میں صرف ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرتا ہوں۔ تو لہذا ہم نے ایک عقیدہ سیکھا کہ شرک جو ہے وہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی معافی کوئی نہیں، اور گناہوں کی اللہ معافی دے دے گا مگر شرک کی اللہ نے معافی نہیں دینی۔ اور شرک کا میں نے طریقہ بتایا کہ شرک جو ہے کسے کہتے ہیں۔ اب ہم جو ہے ایک دعا وہ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں، وجعلنی من المتطہرین، اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا دے۔ تو یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ وضو کرنے کے بعد۔ ایک مسئلہ رہ گیا ہے، ایک عقیدہ ہم نے سیکھا، ایک ہم نے دعا سیکھی، اب ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پہلی چیز کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، چہرے کا دھونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کوہنیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ تو وضو میں کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کو منہ کا دھونا۔ دوسری چیز ہے کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا۔ تیسری چیز ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ تو یہ وضو میں یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 4۔ ان کو یاد رکھنا، چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت بازوؤں
بازوؤں کا کونیوں سمیت دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ آج آپ کا 7واں سبق مکمل ہو گیا۔